بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا اور خوبصورت پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ عز و جل نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو پلیز کامنٹ ضرور کریں۔ حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ انہیں بچپن میں ہی علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ 5 خاص صفات۔ سورہ آل عمران کی آیت 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسری مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور 5ویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ بیان القرآن 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 5، 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرودو ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیرودیاس کی جواں سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص و ہیجان و خیز میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نذر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ عمومی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔